ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شکریہ۔ حمل کے ٹھہرنے کے صحیح طریقے اور وقت کے متعلق کچھ اہم معلومات۔ حمل کے حوالے سے جاننا اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اولاد کی خواہش تو ہر شادی شدہ جوڑے کے دل میں ہوتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اس حوالے سے کسی قسم کی معلومات دینا بے شرمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے نوجوان جوڑے کی معلومات کا ذریعہ صرف سنی سنائی باتیں رہ جاتی ہیں، جس کی صداقت کو جانچنے کا ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ لا علمی کے سبب نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ انسان اس حوالے سے وقت سے پہلے آگاہی حاصل کرے تاکہ آئندہ زندگی کے مسائل سے بچ سکے۔ حمل کیسے ٹھہرتا ہے؟ ایک ماہواری سے دوسری ماہواری تک کا درمیانی وقفہ ایک سائیکل کہلاتا ہے، جس کے دوران عورت کے اندر موجود انڈے مہینے میں ایک دفعہ تیار ہوتے ہیں۔ جب انڈے میچور ہو جاتے ہیں وہ اووری سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل اوویلیشن کہلاتا ہے۔ مرد اور عورت کے میلاب کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں اسپرم عورت کی بچہ دانی میں داخل ہوتے ہیں، جہاں فلوپین ٹیوب میں موجود انڈوں کے ساتھ ان کا میلاب ہوتا ہے، تو یہ حمل کے ٹھہر جانے کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو انڈے رحم کی دیواروں میں جذب ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے ماہ نئے انڈے بنتے ہیں۔ حمل کے ٹھہرنے کے لیے میلاب کا بہترین وقت۔ پریگننسی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے ماہواری کے دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں ہر 2 سے 3 دن بعد میلاب کرنا حمل کے ٹھہرنے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اوویلیشن پیریڈ کے دوران میلاب کے نتیجے میں بار آوری کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ میلاب کرنے کی بہترین حالت۔ عورت کے جسم میں داخل ہونے والے اسپرم میچور انڈوں کے ساتھ مل کر حمل کے ٹھہرنے کا امکان پیدا کرتے ہیں۔ حمل کے لیے اوویلیشن کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے؟ اوویلیشن کے پیریڈ کے دوران حمل کے ٹھہرنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ وقت آنے والی ماہواری کے 10 سے 16 دن قبل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے ماہواری کے دنوں کے حساب کو نوٹ کر لیں۔ اوویلیشن پیریڈ کے دنوں میں باقاعدگی سے میلاب کریں، جس سے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حمل میں مددگار سروکس سے میوکس کا اخراج۔ اگرچہ سروکس سے میوکس کا اخراج ماہواری کے سائیکل کے دوران بھی جاری رہتا ہے، مگر اس سائیکل کے دوران وہ کبھی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور کبھی پتلا اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اوویلیشن کے پیریڈ کے دوران میوکس کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جو کہ زیادہ پتلا اور چپچپا ہوتا ہے تاکہ اسپرم آسانی سے تیرتے ہوئے اندر داخل ہو سکے۔ حمل۔ جسم کا درجہ حرارت۔ اگر ماہواری کے سائیکل کے دوران باقاعدگی سے صبح جاگنے کے بعد عورت اپنے جسم کا درجہ حرارت نوٹ کرے تو جس دن اس کے جسم کے درجہ حرارت میں 0.2 ڈگری تک کا اضافہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوویلیشن پیریڈ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اوویلیشن کے بارے میں جاننے والی کٹ۔ میڈیکل اسٹورز میں ایسی کٹ موجود ہوتی ہیں جو کہ اوویلیشن کے بارے میں ایک آسان سے پیشاب کے ٹیسٹ کے ذریعے گھر بیٹھے بتا سکتی ہیں اور اگلی ماہواری سے قبل اپنے سائیکل کے مطابق مقررہ دنوں میں اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ وزن میں کمی لانے والے اہم مشروبات۔ سونف کا پانی۔ سونف کا پانی نہ صرف ہمارے منہ کی بدبو کو خوشبو میں بدلتا ہے بلکہ یہ تازگی بھی دیتی ہے۔ سونف کا پانی ہمارے جسم سے ٹاکسن کو نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے میٹابولزم کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جگر پر چربی جمع ہونے سے روکتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دن کی شروعات سونف کے نیم گرم پانی سے کریں تو آپ اپنا موٹاپا کم کر سکتے ہیں۔ گرین ٹی۔ اس میں موجود کیفین چربی کو جلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ گرین ٹی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ جسم میں چربی کو کم کرنے کے لیے اہم ہوتی ہے۔ یہ ورزش کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ یہ بدہضمی سے بھی بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میٹابولزم کو بہتر بنا کر وزن میں کمی لانے کا باعث بنتی ہے۔ جو لوگ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں وہ اس کا استعمال کھانے کے بعد کر لیا کریں۔ ماہواری میں آپ کو کون سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ قبل از وقت ماہواری۔ قبل از وقت ماہواری خواتین کو جو مشکلات ہوتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔
चिड़चिड़ापन, कमर दर्द, सर दर्द, कील महासे, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट, तनाव, जहनी दबाव, नींद न आना, कब्ज़, छाती में तकलीफ़, मैदे में हल्का दर्द। आप हर मुख्तलिफ अलामात का सामना कर सकती हैं और इनकी शिद्दत भी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये आम तौर पर तशवीशनाक हालत नहीं होती। ज़्यादा माहवारी का होना एक और मसला है। इसका मतलब है कि मामूल से ज़्यादा खून का बहाव होता है। हैज़ 5 या 7 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कई ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह माहवारी ज़्यादा दिन रह सकती है। बलूगत, इंदिहाम नहानी का इन्फेक्शन, फाइब्राइड, इंदिहाम नहानी के निचले हिस्से में सोजिश, ग़िज़ा या वर्जिश में तब्दीलियाँ, माहवारी का कम होना। कुछ ख़वातीन में माहवारी कम होने की शिकायत कम हो सकती है। ये मसला बलूगत में ताख़ीर की वजह से या औरत के तौलीदी निज़ाम में पैदाइशी खराबी की वजह से भी हो सकता है। माहवारी का कम होना इन वजूहात की वजह से होता है। हमल की वजह से अचानक वज़न में कमी या ज़्यादा होना, पैदाइश पर कंट्रोल करना, तौलीदी इन्फेक्शन। अगर आपको माहवारी नहीं आती तो इसका मतलब है कि या तो कोई आपको सेहत का मसला है या आप हामला हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर्स को दिखाने की ज़रूरत है। तकलीफ़दा माहवारी का ज़्यादा या कम होने के अलावा हैज़ तकलीफ़ का भी बाइस बन सकते हैं। कुछ ख़वातीन को माहवारी में दर्द का सामना करना पड़ता है। इनकी वजूहात मंदरजा झेल हैं। फाइब्राइड, सोजिश, इंदिहाम नहानी के बाहर गैर मामूली टिशू की नशोनुमा। अगर खुदा न ख्वास्ता आप भी इन मसाइल का सामना कर रही हैं तो आपको जल्द अज जल्द डॉक्टर से रहनुमाई की ज़रूरत है। माहवारी का छूट जाना। माहवारी छूट जाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप हामला हैं। ये मामूल है कि वक्तन फ़वक्तन एक बार ना हो, ख़ास तौर पर अगर आपके जिस्म में किसी बड़ी चीज़ की कमी वजह या ख़राबी भी हो सकती है, जैसे तनाव, बीमारी या भारी वर्जिश शामिल है। शुक्रिया।